بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ تعالی، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے اور وہ اس کے اختیار والے نہیں۔ ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، اور ان کی نماز نہیں تھی کعبے کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ تعالی کی راستے سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، سو ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر کار ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے گا اکٹھا، پھر ڈال دے گا اس کو دوزخ میں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی۔ یعنی اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لیے ہوگا، چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے اور غیر کفار عرب کا ہلاک ذمہ ہونا بھی تم جانتے ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پھر ان کے اس کافر رہنے کی صورت میں اے مسلمانوں تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین خالص اللہ کا ہی ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر کسی کے دین کا خالصتاً اللہ کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر،
تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہ لائیں تو ان سے لڑو جب تک اسلام نہ لائیں، کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کر لو، دل کا حال مت ٹٹولو، کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں اور آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا، اور اگر اسلام سے روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کے مقابلے سے مت ہٹو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق اور بہت اچھی مددگار ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور پھر ان کے اس کافر رہنے کی صورت میں اے مسلمانوں تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے، اور کسی کے دین کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہ لائیں تو ان سے لڑو جب تک اسلام نہ لائیں، کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو، دل کا حال مت ٹٹولو، کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں اور وہ آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر اسلام سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کے مقابلے سے مت ہٹو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے، سو وہ تمہاری رفاقت اور نصرت کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے تو مقاتلین کا حق ہے، اور 1 حصہ یعنی اس کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا، جن میں سے 1 تو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے گا، جن کو دنیا بمنزلہ اس کے، جن کو دینا بمنزلہ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا، اور 1 حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے، اور 1 حصہ یتیموں کا ہے، 1 حصہ غریبوں کا ہے،
اور ایک حصہ مسافروں کا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر یقین رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، یعنی جس دن کے بدر میں دونوں جماعتیں مومنین اور کفار کی باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا۔ مراد اس سے امداد غیبی بواسطہ ملائکہ کے ہے، یعنی اگر ہم پر اور ہمارے الطاف غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو۔ یہ اس لیے بڑھا دیا کہ خمس نکالنا شاق نہ ہو، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری غنیمت اللہ تعالیٰ کی ہی امداد سے تو ہے اور اسی کی مدد سے ہاتھ آئی ہے۔ پھر اگر ہم کو ایک خمس یعنی 5واں نہ ملا تو کیا ہوا؟ وہ 4 خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے، بلکہ محض قدرت الہیہ سے حاصل ہوئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر تمہارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں تھا، یہ بھی بہت مل گیا۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم، جس وقت تم تھے اس کنارے پر اور وہ لوگ دوسرے کنارے پر تھے، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر ایک ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، اور جیے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے وہ کافر دکھلائے تجھ کو تیری خواب میں تھوڑے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں، یعنی آپس میں کم ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور آپس میں ہی جھگڑ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کو کفار کی کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھو۔ ایک یہ کہ ثابت قدم رہو، بھاگو مت، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ تم مقابلے میں کامیاب ہو، کیونکہ ثبات قدم اور ثبات قلب جب جمع ہوں تو کامیابی غالب ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور تیسری یہ کہ تمام امور متعلقہ حرب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو کہ کوئی کاروائی خلاف شریعت نہ ہو۔ اور چوتھے یہ کہ اپنے امام سے اور باہم بھی نزاع مت کرو، ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے، کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی، ایک کو دوسرے پر وثوق نہ ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا خیزی سے مراد بد رعبی ہے، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اگر کوئی امر ناگواری کا پیش آئے تو اس پر صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور معیت الہی موجب نصرت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور چھٹی ہے کہ نیت خالص رکھو، تفاخر اور نمائش میں ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہو جانا کہ جو اسی واقعہ بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و سامان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور اس فخر اور ریا کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ لوگوں کو اللہ کے رستے یعنی دین سے روکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے چلے تھے، جس کا اثر عام طبائع پر بھی دین سے بود ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوری سزا دے گا، چنانچہ وہ ان کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔